الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو نسب اربع میں جاری ہے اور نسب اربع کا جو مقدماتی گفتگو ہے وہ مکمل ہوئی ہے کہ جس کا یہ خلاصہ ہے کہ یہ جو چار نسبتیں ہم فرض کریں گے یہ حقیقت میں دو مفہوموں کے درمیان ہوں گی، اور دو مفہوموں کے درمیان ہوں گی تو وہ دو مفہوم کیا ہونے چاہیے؟ دو مفہوم ہونے چاہیے، ایک مفہوم نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جو چار نسبتیں بنیں گی یہ الفاظ متباینہ کی بنے گی، الفاظ مترادفہ کی نہیں بن سکتی، کیونکہ الفاظ مترادفہ میں الفاظ تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن مفہوم چونکہ ایک ہوتا ہے اور ایک مفہوم نسبت کو نہیں دیکھا جاتا، لہذا الفاظ متباینہ کی یہ قسمیں بنیں گی۔ اور دوسرا یہ جو نسب اربع ہم تقسیم کریں گے دو مفہوموں کو، یہ مصداق کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ دو مفہوموں کے خارج میں جو مصداق ہیں کیا وہ آپس میں ایک جیسے ہیں یا ایک جیسے نہیں ہیں، تو یہ اس اعتبار سے کیا ہوگی؟ تقسیم ہوگی۔ یعنی اگر ہم پوچھیں گے کہ انسان اور حیوان میں کیا نسبت ہے، یعنی مفہوم انسان اور مفہوم حیوان میں کیا نسبت ہے، تو ہماری مراد کیا ہوگی؟ انسان سے افراد انسان مراد ہوں گے، حیوان سے مراد کیا ہوگی؟ افراد انسان ہوں گے، کہ کیا انسان اور حیوان کے افراد دونوں ایک ہی ہیں یا حیوان کے کوئی اور افراد ہیں اور انسان کے کوئی اور افراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کو جو ایک اور تعبیر سے بھی ہم تعبیر کر سکتے ہیں اور کیا بھی ہے لوگوں نے کہ نسب اربع حمل اولی کے اعتبار سے نہیں ہے دو مفہوموں کے درمیان، بلکہ حمل شائع کے اعتبار سے ہے، اور حمل شائع پیچھے گزر چکا ہے کہ جہاں پہ ہماری مراد مفہوم سے مراد فقط مفہوم نہیں ہوتا بلکہ عنوان مراد ہوتا ہے، اور ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ افراد کے اوپر حکم لگانا ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی بھی پوچھتا ہے کہ مفہوم انسان اور مفہوم حیوان کے درمیان کیا نسبت ہے تو وہ حمل شائع کے اعتبار سے پوچھ رہا ہے کہ افراد کے اعتبار سے انسان اور حیوان میں کیا ہے، کیا نسبت ہے۔ اچھا، اور ایک اور نقطہ کہ جس کو یہاں پہ واضح نہیں کیا، جس کو شروعات وغیرہ والے نے لکھا کہ یہاں پہ نسب اربع دو مفہوم کلی کے درمیان ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ دو جزئی ہوں یا ایک کلی ہو یا ایک جزئی ہو۔ اس کی جو بنیادی وجہ کل ہم نے بیان کی گزشتہ درس میں کہ اگر دو کلی مفہوم ہیں تو پھر تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ چار نسبتیں وہاں پہ آ سکتی ہیں، لیکن اگر دونوں جزئی ہیں تو نسبت فقط تباین کی بنے گی اور کوئی نسبت نہیں بنے گی، جیسے کہ مفہوم محمد اور مفہوم علی یا مفہوم حاضر کتاب یا حاضر قلم کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر صدق نہیں کرتے۔ حاضر قلم کا اپنا مصداق ہے، حاضر کتاب کا اپنا مصداق ہے، مصداق آپس میں کبھی بھی مکس اپ نہیں ہوتے، لہذا اگر دو متباین مفہوم ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے درمیان چار نسبتیں ہو سکتی ہیں، نہیں، متباین جو بھی آپ مفہوم لے کر آئیں نہیں معذرت جو بھی آپ جزئی مفہوم لے کر آئیں، جو بھی آپ جزئی دو مفہوم لے کر آئیں گے ان کے درمیان نسبت کیا بنے گی؟ ہمیشہ تباین کی بنے گی، جبکہ اگر آپ کلی مفہوم لے کر آئیں تو بعض مفہوم میں تباین بن جائے گا، حجر اور انسان میں بعض میں تباین نہیں بنے گا۔ تو صاحب اس طریقے سے کیا ہے کلی مفاہیم کو جب بھی آپ اٹھائیں گے تو ان میں کیا ہے مختلف کیٹیگری آ جائیں گی، چار نسبتیں کیا متصور ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک کلی اور ایک جزئی ہو تو پھر بھی چاروں نسبتیں بنے گی، نہیں، اگر ایک کلی ہوگا ایک جزئی ہوگا تو نسبت کیا بنے گی؟ عام خاص مطلق کی بنے گی، کیونکہ کلی کے زیادہ افراد ہو جائیں گے، انسان کے زیادہ افراد ہو جائیں گے، اور جو محمد جو کہ جزئی ہے اس کا ایک ہی فرد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر دونوں جزئی لے لیں تو نسبت ہمیشہ تباین کی رہے گی، ایک کو کلی لیں دوسرے کو جزئی لیں تو جزئی ہمیشہ خاص رہے گا اور کلی کیا رہے گا؟ عام رہے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ تو یا کیا ہے اگر آپ کلی کوئی اور طرح کے لاتے ہیں جزئی اور طرح کے لاتے ہیں تباین بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ادھر سے کلی لے آئیں انسان اور ادھر سے آپ جزئی لے آئیں حاضر الحجر، ٹھیک ہے، حاضر الحجر جزئی ہو گیا اور انسان کیا ہو گیا؟ کلی ہو گیا، تو نسبت تباین کی آ جائے گی۔ اور اگر انسان کے مقابلے میں زید لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا حاضر انسان معین کر دیتے ہیں تو نسبت کیا ہو جائے گی؟ عام خاص مطلق کی ہو جائے گی۔ لہٰذا یعنی زیادہ سے زیادہ اگر آپ مزید اگر آپ غور و فکر کریں تو ایک مفہوم کلی ہے دوسرا جزئی ہے تو اس کے درمیان تباین بھی ہو سکتا ہے اور عام خاص مطلق ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نسبت کیا نہیں ہو سکتی اس کے درمیان، کیونکہ جزئی کا ایک ہی فرد ہوگا، جب جزئی کا ایک فرد ہوگا تو باقی کیا ہے وہ تساوی کی اور دیگر چیزیں نسبت نہیں ہو سکتی اس کے درمیان، جبکہ جو ہے وہ اگر دونوں کو کلی مفہوموں کو رکھیں گے تو نسبت کیا ہوگی؟ مطلق ہوگی۔ تو حالانکہ جو ہے مصنف نے نسب اربع میں یہ بات بیان نہیں کی مقدمے میں کہ ہماری دو مفہوموں سے مراد کیا ہے؟ کلی ہیں، لیکن لوگوں نے اسی طریقے سے سمجھا ہے۔ وہ کیوں سمجھا ہے؟ کیونکہ جب مصنف شروع کریں گے نقیضین کے درمیان نسبت کی تو وہاں پہ مصنف نے ایک بڑا عنوان دیا النسب
بین نقیضۂ الکلین، وہاں پہ لفظ کلی لکھا کہ دو کلیوں کی نقیضوں کے درمیان، تو لہٰذا کہیں گے کہ جب نقیضوں کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ کلی مراد لے رہے ہیں، تو جب نقیض کی بات نہیں کریں گے تو وہاں پر بھی کیا ہوگی، کلی مراد ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنی مثالیں وہ دیں گے ساری کی ساری مثالیں کس کی دے رہے ہیں، کلی کی دے رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی نظریات جو منطقیوں کے ہیں اس میں جو ہے وہ اکثر مشہور کا یہی نظریہ ہے کہ نسب اربع جو پائی جاتی ہیں وہ کلی مفہوموں کے درمیان دیکھی جاتی ہیں، ایک جزئی ہو ایک کلی ہو یا دونوں جزئی ہوں، وہاں پہ نسب اربع ہم نہیں دیکھتے۔ اچھا، یہاں پہ پھر گفتگو پہنچی تو مقدمے کے بعد فنقول، ٹھیک ہے، کل معنی اذا نسب الی معنی آخر، ہر مفہوم اور ہر معنی جب آپ اس کو دوسرے مفہوم کی طرف نسبت دیں گے، کون سا دوسرا مفہوم، یغایرہ و یباینہ مفہوما، دوسرا ایسا مفہوم ہونا چاہیے کہ جو پہلے والے مفہوم سے کیا ہو، مختلف ہو، یغایرہ اس سے متغیر اور مختلف ہو، اور کیا ہو، یباینہ اس کے ساتھ کیا ہو، مباین ہو۔ لیکن یہ مباین کس اعتبار سے ہوگا، مفہوم کے اعتبار سے ہوگا، یعنی مفہوم کے اعتبار سے ممکن ہے ایک چیز مباین ہو لیکن نسبت کے اعتبار سے کیا بن جائے، مساوی بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں، دو معنی کو مفہوم کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کیا ہونے چاہیے، متباین ہونے چاہیے۔ اب جب یہ دونوں متباین ہوں گے تو اس کے اندر کتنی صورتیں متصور ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ فَإِمَّا يُشَارِكَ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ فِي تَمَامِ أَفْرَادِهَا، یا تو دونوں مفہوم میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوگا، کس میں، فی تمام افرادهما، ایک دوسرے کے تمام افراد میں، ایک دوسرے کے تمام مصادیق میں یا ایک دوسرے کے تمام معنونات میں، مختلف تعبیریں، یعنی اگر ایک مفہوم کو لیں تو اس کے جو افراد بن رہے ہیں وہی دوسرے کے افراد بھی کیا بن رہے ہیں، بس اس سے ہم کیا کہیں گے کہ دونوں مفہوم شریک ہیں۔ شریک کیا مطلب، یعنی دونوں کے افراد ایک جیسے ہیں۔ یعنی وہ مثال کیا بنائی تھی ہم نے، ناطق اور ذاہق کی بنائی تھی۔ ناطق کیا، سوچ و بچار کرنے والا، ذاہق کیا کہ جو چیزوں سے متعجب ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا، یہ دونوں صفات کس کی ہیں، انسان کی صفات ہے۔ تو ناطق کے جو افراد بن رہے ہیں، مفہوم ناطق کے، وہ بھی وہی افراد ہیں جو کس کے بن رہے ہیں، ذاہق کے بن رہے ہیں۔ تو اس سے کیا کہا جائے گا، یشارک کل منہما، کہ ناطق اور ذاہق میں سے ہر ایک شریک ہے دوسرے کے ساتھ، کس بات میں شریک ہے، فی تمام افرادہما، کہ ان دونوں کے جتنے بھی تمام افراد آپ لے لیں، تمام کے تمام افراد میں شریک ہیں۔ لفظ تمام کا کیا مطلب ہے کہ ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ذاہق کا ہو لیکن ناطق کا نہ ہو، یا ناطق کا کوئی ایک ایسا فرد دکھا دیں کہ جو ذاہق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ذاہق کا مطلب ہم نے لیا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ جو پریکٹیکل بندہ ہنس رہا ہو، ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ دیکھ رہیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہنس نہیں رہے، ہم ابھی ہنس نہیں رہے فرض کریں، جو لوگ رو رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے، ناطق تو ہیں لیکن کیا ہے، ابھی ہنس تو نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طریقے سے ناطق کا مطلب آپ نے کیا لکھا، سوچ و بچار کرنے والا، تو ایک بندہ جب سویا ہوا ہے سوچ و بچار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو جب سوچ و بچار نہیں کر رہا، ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، پی رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، کوئی فلم وغیرہ دیکھ رہا ہے، سوچ و بچار نہیں کر رہا، فرض کریں سونے میں تو واضح ہے، جب سو رہا ہے انسان سوچ و بچار نہیں کر رہا، تو جب سوچ و بچار نہیں کر رہا تو کیا اسے گے، ناطق نہیں ہے، نہیں، ناطق اور ذاہق دونوں کا مطلب کیا ہے، بشان ہے، کہ جن کے اندر فکر کی صلاحیت ہو اسے ناطق کہتے ہیں، جس کے اندر ہنسنے کی صلاحیت ہو اسے کیا کہتے ہیں، ذاہق کہتے ہیں، اگرچہ بالفعل وہ نہ بھی ہنس رہا ہو۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا تو ناطق اور ذاہق افراد کیا بنیں گے، ایک جیسے بنیں گے۔ لیکن اگر بالفعل کے معنی میں دیکھیں گے تو مختلف ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ ایک فکر کرنے والا انسان آپ کو ملے، ایک ذاہق نہ ہو، ذاہق والا ہو فکر والا نہ ہو، تو ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری جب بھی ہم مراد لیں گے، مثالیں دیں گے، جتنی بھی آگے مثالیں آئیں گی وہاں پہ شیخ مظفر علیہ رحمہ کیا مراد دیتے ہیں، بشان مراد دیتے ہیں، صلاحیت کے معنی میں مراد دیتے ہیں۔ وہما کدھر کیا، وہما المتساویان، پس ان دو مفہوموں کو کیا کہہ دیں گے، متساوی کہہ دیں گے۔ حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو مفہوم متساوی نہیں ہے، مفہوم تو کیا ہے، متغیر ہیں، لیکن مصادیق کیا ہیں، ان کے آپس میں ایک جیسے ہیں، مساوی ہیں۔ اور دو مفہوموں کو جب متساوی کہہ رہے ہیں تو کیوں متساوی کہہ رہے ہیں، بالحمل شائع کے اعتبار سے متساوی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ جو جملہ ہے وہما المتساویان، ہما میں جو موضوع ہے، ہما، یہ موضوع کس اعتبار سے لیا گیا ہے، بالحمل شائع کے اعتبار سے لیا گیا ہے، کہ ہما یعنی ناطق اور ذاہق حمل شائع کے اعتبار سے متساوی ہیں، لیکن ناطق اور ذاہق متساوی نہیں ہیں۔ آپ کہیں کہ ناطق اور ذاہق کیا متباین ہے، متباین ہے کس اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے۔ پھر آپ کہیں گے نہیں جی متباین تو نہیں ہے، ذاہق اور ناطق تو ایک جیسے ہیں، کوئی فرق ان میں نہیں ہے، تو فرق ان میں نہیں ہے کس اعتبار سے، مصادیق کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، واضح ہے انشاءاللہ۔ وہما المتساویان یعنی بالحمل شائع کے اعتبار سے یہ دونوں متساوی بن رہے ہیں، اور حمل شائع کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے ہیں، اگر نہ مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک جیسے نہیں ہیں۔ اچھا، وَإِمَّا يُشَارِكَ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ، یہ تھا پہلا تھا کہ دونوں کیا ہیں، تمام افراد میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔
دوسرا کیا ہے کہ ان یشارک کل منہما، کہ دو مفہوموں میں سے ہر ایک شریک ہے، الآخر دوسرے مفہوم کے ساتھ شریک ہے، لیکن کس میں؟ فی بعض افرادی، اس کے بعض افراد میں شریک ہے، تمام افراد میں شریک نہیں ہے. یعنی ہر مفہوم دوسرے کے بعض افراد میں شریک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دونوں مفہوم کیا ہیں تمام افراد میں شریک ہوں، یہ بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام افراد میں شریک نہ ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن میں دونوں کیا ہیں شریک ہیں، یعنی کچھ جگہوں پہ دونوں کا کیا ہے اتفاق ہے. ہم جس طرح مسلمانوں کو لے لیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دونوں کا اتفاق ہے، نماز کے واجب ہونے پہ سب کا اتفاق ہے، لیکن طریقہ کیا ہے اس میں اختلاف ہے. لہٰذا تمام مسلمانوں میں نسبت کیا بنے گی اس اعتبار سے؟ مثلا آپ کیا کہیں گے؟ عام خاص من وجہ کی کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، عام خاص من وجہ کیسے آپ بنا لیں؟ اس کی مثال کیا دی جاتی ہے؟ مثلا اسود اور ادھر سے رکھتے ہیں طاہر، رکھتے ہیں پرندہ. ٹھیک ہے. اسود یعنی کالے رنگ کا، کالا رنگ، اور ادھر سے کیا رکھتے ہیں؟ پرندہ رکھتے ہیں. تو جو چیز اسود ہو اور پرندہ بھی ہو، یہ چند پرندوں میں کیا شریک ہوگی. چند افراد آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو اسود بھی ہیں اور کیا ہیں طائر پرندے بھی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے فرض کریں کالے رنگ کا کبوتر ہے، کوا ہو گیا، یہ چیزیں ہو جائیں گی. لیکن کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن میں شریک نہیں ہیں، اسود ہیں لیکن پرندے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہماری ٹوپی، ہمارے ابا کبا یہ اسود ہے لیکن یہ طائر نہیں ہے. اور ادھر سے بھی کیا ہے کچھ چیزیں طائر ہیں، پرندے ہیں، لیکن وہ اسود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سفید رنگ کے پرندے، سفید کبوتر لے ہیں، یہ برائل چکن لے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سفید ہیں سارے، لیکن کیا ہے اسود نہیں ہیں. واضح انشاءاللہ. تو ان کو منطقی کیا کہتے ہیں؟ عموم خصوص من وجہ کہتے ہیں. عموم خصوص من وجہ کا کیا مطلب ہے کہ اگر من وجہ ایک جہت سے دیکھا جائے، من وجہ کے ایک جہت کے معنی میں ایک چہرہ، یعنی ایک رخ سے دیکھا جائے تو یہ کیا بن سکتا ہے؟ مفہوم عام بن جاتا ہے. اور اگر ایک دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ خاص بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. عام اور خاص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام کے جس کے زیادہ افراد ہوں، بالکل عمومی ہوں. ٹھیک ہے. خاص کا مطلب ہے جس کے تھوڑے افراد ہوں. تو اگر اسود اور طائر میں آپ دیکھیں تو اسود کیا ہے؟ طائر کی نسبت سے عام ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ایسی اسود موجود ہیں جو طائر کے علاوہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ آپ نے اس جہت سے دیکھا تو اسود کیا بن گیا؟ عام بن گیا. ٹھیک ہے. اسود کو آپ ایک جہت سے دیکھیں تو خاص بھی بن سکتا ہے. وہ کس خاص جہت سے دیکھیں؟ آپ کہیں کہ اسود جو کہ پرندے ہوتے ہیں، فقط پرندے جو کہ اسود ہوتے ہیں، اس اعتبار سے دیکھیں تو پھر اسود کس کے ساتھ خاص ہو گیا؟ پرندوں کے ساتھ خاص ہو گیا، کیونکہ پرندے کیا اسود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ادھر سے بھی اسود کیا پرندوں میں بھی ایسے ہے، طائر میں بھی. طائر کو اگر ایک جیسے دیکھیں تو عام ہے، پرندے میں ضروری نہیں ہے کالا ہو یا جس رنگ کا ہو، عمومی مفہوم ہے. لیکن اگر آپ وہ پرندے جو کالے ہیں اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ کیا خصوصی ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی ایک اعتبار سے عموم بن رہا ہے لیکن مطلق عموم نہیں بن رہا. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس اسود ہیں وہ طائر نہیں ہوتی، یہ دعویٰ آپ نہیں کر سکتے کہ کلو اسود لیس بطائر، کہ ہر اسود جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ پرندہ نہیں ہوگا، ایسا آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. لہذا اس کے اندر اگر عموم ہے تو وہ ایک جہت سے ہے، مطلقاً کیا عموم اس کے اندر نہیں ہے. مطلقاً عموم نہیں ہے اور من وجہ طور پہ عموم ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ مطلقاً عموم کیا مطلب کہ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہر اسود طائر نہیں ہے. اگر ایسا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ مطلق عموم بن جائے گا. لیکن اگر آپ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ اسے عام فرض کر رہے ہیں تو بعض افراد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کیا ہیں اسود نہیں ہے طائر کے، یا اسود کے بعض افراد دیکھ رہے ہیں جو طائر نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت پہ کیا آگے آئے گی. اچھا، یہ دوسرا نقطہ ہو گیا کہ دونوں کیا ہیں بعض افراد میں شریک ہیں، وہم اللذان، اور یہ دو مفہوم ایسے ہوتے ہیں کہ بینہما نسبت العموم والخصوص من وجہ، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان دو مفہوموں کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی ہے. وَإِمَّا يُشَارِكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِهِ، دوسرا کیا ہے کہ دونوں میں سے ایک کیا ہے دوسرے کے تمام افراد میں شریک ہے. دون العکس، لیکن دوسرا مفہوم پہلے کے تمام افراد میں شریک ہو ایسا نہیں ہے. یعنی ایک جب بھی آئے گا تو پہلے والا آئے گا، لیکن دوسرا جب ہے تو پہلے والا بھی آ جائے، ایسا ضروری نہیں ہے. اس کی کیا مثال دی جاتی ہے؟ انسان اور حیوان کی. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے کہ جب بھی انسان آئے گا تو وہاں پہ حیوان بھی آ جائے گا، حیوان بھی اس کے ساتھ شریک ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی جب بھی آپ کہیں گے کہ انسان ہے تو لا محالہ وہ حیوان بھی ہوگا، کیونکہ انسان کسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا حیوان جو سوچ و بچار کرتا ہے. تو جب بھی آپ کہیں گے کہ ھذا انسان یا ہوا انسان، تو اس میں حیوان آئے گا، کیونکہ سوچ و بچار کرنے والا جو انسان ہے وہ بغیر حیوانیت کے نہیں ہو سکتا. حیوان بھی ایک ہے، ایک جانور تو ہے انسان بالآخر. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہر حیوان جو ہے وہ انسان ہوتا ہے، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. کچھ حیوان آپ کو ملیں گے کہ جو انسان نہیں ہے، یعنی ہر جانور انسان نہیں ہوتا لیکن ہر انسان کیا جانور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یوں جملہ بن جائے گا.
اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک تو دوسرے کے تمام افراد میں شریک ہے، ٹھیک ہے، کہ لیکن جو دوسرا ہے وہ پہلے کے تمام افراد میں شریک ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور اسے کیا کہتے ہیں کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، کہ ایک کیا ہوگا مطلقاً خاص ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا مطلقاً عام ہوگا۔ حیوان مطلقاً عام ہے اور انسان کیا ہے مطلقاً خاص ہے، یعنی انسان کی کوئی جہت ایسی نہیں ہے کہ آپ اس جہت سے دیکھیں اور آپ کہیں کہ یہ حیوان سے کیا ہو گیا عام ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، وہ اما لا یشارک احدہما الاخر ابدا، یا دوسری نقطہ کیا نکلے گا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ کسی ایک فرد میں کیا شریک نہیں ہے، ابدا یعنی ہمیشہ طور پہ، ہمیشہ طور پہ کوئی ایسا زمانہ نہیں آ سکتا کہ دونوں کیا ہو جائیں کسی جگہ پہ اتفاق کر لیں، مکمل طور پہ کیا ہیں مختلف ہیں۔ لا یشارک احدہما الاخر ابدا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی شریک نہیں ہوگا۔ اور اسے کیا کہتے ہیں متباجنان کہتے ہیں۔ اس کی مثال کیا چل رہی تھی حجر اور انسان کی، کہ حجر اور انسان کا ایسا فرد نہیں پیدا ہو سکتا کہ جو حجر ہو، یا انسان کا ایسا فرد نہیں آ سکتا کہ جو کیا ہو حجر بن جائے، یا حجر کا ایسا فرد نہیں آ سکتا جو انسان بن جائے۔ فالنسب بین المفاہیم اربع، پس مفاہیم کے درمیان جو نسبتیں ہو جائیں گی وہ کیا بن جائیں گی، چار بن جائیں گی۔ ایک تساوی ہو جائے گا، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ، اور تباین ہو جائے گا۔ اچھا، ان کی اب تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ نسبت و تساوی، وتکون بین المفہومین، یہ دو ایسے مفہوموں کے درمیان ہوتی ہے کہ اللذین یشترکان، کہ جو دونوں شریک ہوتے ہیں، فی تمام افرادہما، ہر ایک کے تمام افراد میں۔ جب ہم افراد ہما کہہ رہے ہیں تو ہما کا کیا مطلب ہے کہ دونوں کے افراد، دونوں کے اگر تمام افراد کو لے لیں تو ہر مفہوم کیا ہے ان افراد میں شریک ہے۔ جیسا کہ انسان اور ذاہق کو لے لیں تو فإن کل انسان ذاہق، اچھا سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ انسان اور ذاہق کا مفہوم کیا ہے مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا کیا مفہوم کیا جاتا ہے حیوان ناطق، ذاہق کا کیا مفہوم کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا، ذاہق کا مطلب من لہ العجب، کہ جو چیزوں پہ کیا کرتا ہو تعجب کرتا ہو، ایک ایسی ذات کہ جو چیزوں پہ تعجب کرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں ذاہق کہتے ہیں۔ تو دونوں کا مفہوم الگ ہو گیا۔ ذاہق کا مطلب کیا کیا، من لہ العجب، جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ چیزوں پہ تعجب کرے اور ہنس لے۔ اور انسان کا ہم نے کیا مطلب کیا کہ ایک ایسا حیوان جو سوچ و بچار کرتا ہے، مفہوم تو الگ ہیں، سوچ و بچار کرنا اور ہے، اور چیزوں کو کیا ہے ہنس پڑنا چیزوں کو دیکھ کے وہ اور ہے، اور چیزوں کے بارے میں تعجب کرنا اور ہے۔ مفہوم متباین ہے، مفہوم ایک جیسے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان ذاہق ہے۔ تو ہر انسان ذاہق کسے حمل کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، حمل شائی کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان ذاہق ہے۔ کیا مطلب خارج میں، یعنی خارج میں جو انسان کے افراد ہیں وہ کیا ذاہق ہیں۔ بالکل یہی مثال پیچھے بھی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ الانسان لفی خسر، تو وہاں پہ کیا مطلب ہے کہ انسان کے جو مصادیق ہیں وہ کیا خسارے میں ہیں۔ تو یہاں پہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کل انسان ذاہق، کیا مطلب کہ انسان کے جو مصادیق ہیں خارج میں، جو افراد ہیں انسان کے، وہ کیا ہیں ذاہق ہیں، یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت ہے ہنسنے کی۔ وہ کل ذاہق انسان، اور ہر ذاہق انسان ہے، یعنی جو بھی ذات ہنستی ہے وہ انسان کے علاوہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی کیا حمل شائی کے اعتبار سے لے لیں۔ اچھا، وَنُقَرِّبُهُمَا إِلَى الْفَهْمِ، ہم اپنی فہم کے ان دونوں چیزوں کو قریب کرتے ہیں، سمجھنے کے قریب کریں گے ان دونوں مفہوموں کو، بِتَشْبِيهِمَا، کہ ہم ان دونوں کو تشبیہ دیں گے، بالخطین، ایسے دو خطوں کے ساتھ کہ المتصاویین، کہ جو بالکل آپس میں برابر ہیں، ٹھیک ہے، اللذین ینطبق احدہما علی الآخر تمام الانطباق، کہ ایک دوسرے کے اوپر منطبق ہو رہا ہے مکمل طور پہ۔ وَيُمْكِنُ وَضْعُ نسبت تساوی علی هذه الصورة، اور تساوی کی نسبت اس صورت میں بنے گی کہ با مساوی ہے ہا، کہ یہ جو مساوی میں کیا رکھے انہوں نے دو خط رکھے، اور یہ دونوں کیا مساوی ہیں آپس میں، بالکل تمام طور پہ کیا مساوی ہیں۔ اوپر جو لائن کھینچی ہے وہ نیچے والی لائن کے کیا ہے بالکل برابر ہے، اس میں کیا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اوپر والی لائن کو بڑا کر دیں اور نیچے والی لائن کو کیا کر دیں چھوٹا کر دیں، نہیں، دونوں برابر ہیں۔ جب دو لائنیں برابر ہیں تو اس کو کیا کہیں گے ہم کہ با اور ہا کے آپس میں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مساوی کی نسبت ہمارے ہاں بھی موجود ہے ریاضی میں، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ان کی کوئی الگ منطقوں کی ایجاد ہو، ایسے نہیں ہے۔ اور با کو اگر ہم ہا کے مساوی کہہ رہے ہیں تو کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں، مصادیق کے اعتبار سے، کہ با ہا کے مساوی ہے کس اعتبار سے، مصادیق کے اعتبار سے، حمل شائی کے اعتبار سے۔ لفظ با اور ہا کو کیوں استعمال کرتے ہیں یہ، کیونکہ یہ اگر کہہ دیں کہ انسان مساوی ہے ہا کے تو ہو سکتا ہے اور بھی مثالیں آ جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بندہ کہہ دے کہ ناطق مساوی ہے ذاہق کے، یا ماشی مساوی ہے حیوان کے، ٹھیک ہے، یا جسم مساوی ہے فرض کریں درخت کے، درخت تو نہیں کہیں گے، جسم مساوی ہے، جسم کس کے مساوی ہوگا، شے کے نہیں، جسم مساوی ہے مادہ کے، ہاں یوں کہہ سکتے ہیں جسم مساوی ہے مادہ کے، یعنی بہت ساری وہ مثالیں لے کر آ سکتا ہے۔
تو جب بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، تمام مثالوں کے لیے ایک کیا استعمال کرتے ہیں، رمز استعمال کرتے ہیں۔ رمز کیا مطلب، یعنی ایک شارٹ کٹ کوڈ استعمال کرتے ہیں۔ اس کوڈ کو وہ کیا کہتے ہیں، با کہتے ہیں، ٹھیک ہے، با اور ہا۔ با اور ہا کیا، یہ دو کوڈ ہیں۔ ادھر با رکھا اور با کے مقابلے میں با نہیں رکھی، با مساوی ہے با کے، کیونکہ با کے مقابلے میں با رکھتے تو کیا مطلب ہو گیا کہ آپ پھر دو ایک جیسی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے کہا ہے کہ جو نسب اربع بنے گی اس میں دو ایک جیسی چیزیں نہیں ہوں گی، دو مفہوم ایک جیسے نہیں ہوں گے، مفہوم کیا ہوں گے، الگ ہوں گے۔ لہذا اگر پہلے میں با رکھ رہے ہیں تو دوسرے میں اس کے خلاف کوئی حرف رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لہذا با اشارہ ہے ایک مفہوم کی طرف، ٹھیک ہے، اور ہا بھی اشارہ ہے ایک مفہوم کی طرف۔ با اور ہا دونوں کو الگ حروف تہجی میں رکھا تو کیا مطلب ہے کہ دونوں مفہوم آپس میں کیا ہیں، الگ الگ ہیں، دونوں مفہوم میں کیا ہے، اختلاف ہے اور تباین ہے۔ تو با ہر اشارہ کرتا ہے ہر مفہوم کلی سے، کوئی بھی مفہوم کلی آپ لے آئیں، تو ہا بھی اشارہ کرتا ہے ہر مفہوم کلی سے۔ تو یہ کیا ہے، ایک رمز ہو جائیں گے، اور ان رمزوں کی پھر آگے بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ بے اعتبار ان حاضر علامہ، اس اعتبار سے کہ یہ جو علامت ہے دو لائنوں والی، یہ علامت علی التساوی، یہ تساوی کے اوپر علامت ہے، جیسا کہ علوم ریاضیہ میں ہوتی ہے۔ وہ تقرأ یساوی، اور اس کو کیا پڑھا جاتا ہے، یساوی پڑھا جاتا ہے۔ ان اردو میں ہم کیا کہتے ہیں کہ با برابر ہے، ٹھیک ہے، تو عربی میں کیا کہیں گے کہ با مساوی ہا، یا با یساوی ہا۔ وہ طرفہ، اور اس کی جو دو طرفیں ہیں با اور ہا، یہ دو حرف ہیں، ٹھیک ہے، دو حرف ہیں، لیکن یرمز بہما، یہ حرف کیا ہیں، رمزی ہیں، اشارہ کے طور پہ ہیں، کوڈ کے طور پہ ہیں۔ ان کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے، رمز کیا جا رہا ہے الی المفہومین، ایک دو ایسے مفہوموں کے درمیان، المتساویین، جو متساوی ہیں مصادیق کے اعتبار سے۔ حالانکہ جو ہے وہ متساوی یہاں پہ لفظ کیا ہے نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ متساوی کو جو چیز بتلانے والی علامت ہے وہ کون سی ہے، جو درمیان میں دو لائنیں آ رہی ہیں، یہ لائنیں بتا رہی ہیں کہ یہ متساوی ہیں۔ لیکن اگر فقط با اور ہا کو دیکھیں، جس طرح بریکٹ میں کیا ہے، وہ طرفاہما با، اور با کے بعد کامہ لگایا، ہا لگایا، فقط با اور ہا کو دیکھیں تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ با ایک مفہوم کلی پہ دلالت کر رہے ہیں، اور ہا کیا ہے، ایک الگ اور ڈیفرنٹ قسم کے مفہوم پہ دلالت کر رہے ہیں۔ اب وہ دو مفہوم آپس میں مساوی ہیں یا مساوی ہیں یہ نہیں پتہ چل رہا، کیونکہ درمیان میں اپنے علامت تو نہیں لگائی، ٹھیک ہے۔ لہذا با اور ہا دلالت کرتے ہیں دو مفہوموں کے اوپر، کون سے دو مفہوم، المتباینین، جو آپس میں کیا مختلف ہیں، بس یہ دلالت کرتے ہیں۔ باقی دو مفہوم متساوی ہیں یا متساوی نہیں ہیں، اس کے اوپر با اور ہا دلالت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ با اور ہا کا جو کوڈ بنایا گیا ہے فقط مفہوم کو بتانے کے لیے بتایا گیا ہے، باقی آئے ہوئے مفہوم آپس میں متساوی بھی ہیں، اس متساوی کو کیا چیز بتائے گی، وہ جو درمیان میں دو لائنیں ہیں کہ، ٹھیک ہے۔ لہذا یہاں پہ متساوی کے لفظ کی تعویل کرنی ہوگی، تعویل کے بغیر پھر یہ بات درست نہیں ہے، پھر اشکال لازم آئے گا کہ جب با اور ہا پہلے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ با کیا ہے، مفہوم متساوی ہے، اور ہا مفہوم متساوی ہے، تو پھر دو لائنیں لگانے کا کیا مقصد، ٹھیک ہے۔ جب با دلالت کر رہا ہے، رمز کر رہا ہے کہ مفہوم متساوی ہے، اور ہا کا مطلب یہ کیا ہے، یہ مفہوم متساوی ہے، تو پھر دو لائنوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دو لائنوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ با اور ہا نے مفہوم متساوی کے اوپر دلالت نہیں کی، فقط مفہوم کے اوپر کیا کی ہے، دلالت کی ہے۔ اسی وجہ سے اگلی مثالوں میں وہ با اور ہا کو استعمال کریں گے، حالانکہ اگلی مثالوں میں کیا ہے، تساوی کی نسبت تو نہیں ہے، عام خاص من وجہ کی ہے، تباین کی ہے۔ دوسری آ جائیں، نسبت العموم والخصوص مطلقاً، وتکون بین المفہومین، یہ دو ایسے مفہوموں کے درمیان ہوتی ہے کہ اللذین یصدق احدہما علی جمیع، کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ صدق کرتا ہے علی جمیع، ان تمام افراد پہ، کہ ما یصدق علیہ الآخر، کہ جس کے اوپر دوسرا کیا کرتا ہے، صدق کر رہا ہوتا ہے۔ ان تمام افراد پہ بھی دلالت کرتا ہے کہ ما یصدق علیہ الآخر، کہ جن افراد کے اوپر دوسرا مفہوم دلالت کرتا ہے، وعلی غیرہ، اور علی غیر ما یصدق علیہ الآخر، غیرہ کی پھر کہاں پہ جائے گی، ما یصدق علیہ الآخر، یعنی جن چیزوں کے اوپر دوسرا مفہوم دلالت کر رہا ہے، صدق کر رہا ہے، ان چیزوں کے غیر کے اوپر بھی یہ پہلے والا مفہوم کیا کرتا ہے، دلالت کرتا ہے۔ پہلے والا کا مطلب کیا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک، ٹھیک ہے، وہ پہلے والا ہو یا دوسرا ہو، کوئی ایک جو مفہوم ہے وہ دوسرے مفہوم کے تمام افراد پہ دلالت کرتا ہے، اور دوسرے مفہوم کے افراد کے علاوہ کچھ اور افراد کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے۔ جیسے کہ حیوان ہے، حیوان انسان کے تمام افراد پہ بھی دلالت کرتا ہے، کیونکہ انسان کے افراد کون سے ہیں، زید، بکر وغیرہ، ہم لوگوں کے، ہم سب کے اوپر دلالت کرتا ہے حیوان، اور ہمارے علاوہ جو دیگر ہیں گھوڑے وغیرہ، ان کے اوپر بھی کیا کرتا ہے، حیوان دلالت کرتا ہے۔ وَيُقَالُ لِلْأَوَّلِ عام، یہ جو پہلا ہوتا ہے جس کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے
کہ جو دوسرے کے تمام مصادیق اور اس کے غیر کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عام میں مطلق کہتے ہیں۔ ولسانی، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ اخص سے مطلق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلق لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ وہ من وجہ کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، کہ مطلقاً دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اخص سے مطلق ہوتا ہے، اور پہلا کیا ہوتا ہے؟ مطلقاً تمام حالات میں کیا رہتا ہے؟ عام رہتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے کی نسبت سے کیا ہو جائے؟ خاص ہو جائے، جبکہ دوسرے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کی نسبت سے دیکھیں تو خاص ہو جاتا ہے ایک جہت سے۔ یعنی مطلقاً کیا مطلب؟ کسی بھی جہت سے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، چاہے دوسرے کی جہت سے دیکھیں یا دوسرے کی جہت سے نہ دیکھیں، یہ مطلقاً کیا ہے؟ عام ہے۔ حیوان اور انسان کی ایک مثال ہے اس کی، ٹھیک ہے، اس میں سے حیوان مطلقاً عام ہے اور انسان کیا ہے؟ مطلقاً خاص ہے۔ معدن کی مثال ہے اور فضہ کی، معدن یعنی معدنیات، جس میں نمک بھی آ جائے گا، سونا بھی آ جائے گا، لیکن جو فضہ ہے وہ کیا خاص ہو جائے گا؟ مطلقاً خاص ہو جائے گا۔ فَكُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ انسان کے ہر وہ مصداق کہ جس کے اوپر انسان صدق کرے گا، یصدق علیہ الحیوان، اس کے اوپر حیوان بھی صدق کرے گا، ولا عکس، لیکن عکس نہیں ہے۔ عکس کیا مطلب؟ یعنی کل ما صدق علیہ الحیوان، ایسا نہیں ہے کہ حیوان جس کے اوپر صدق کرے تو یصدق علیہ الانسان، اس کے اوپر انسان بھی صدق کرے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ فإنہ یصدق الحیوان بدون انسان، کیونکہ حیوان کیا ہے؟ بغیر انسان کے بھی خارج میں صدق کرتا ہے، حیوان کے مصداق انسان کے علاوہ بھی تو موجود ہیں۔ وقضاء الفضۃ والمعدن، فضہ اور معدن میں بھی ایسے ہے کہ ہر معدن فضہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ہر فضہ ہو وہ کیا بن جائے؟ معدن بھی نہیں۔ ہر فضہ معدن بنے گی، لیکن جو ہر معدن ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فضہ ہو، کیونکہ معدنیات میں کیا ہیں؟ اور مثالیں بھی ہیں۔ لأن المعدن یصدق بدون الفضۃ، جس طرح اوپر کہا کہ حیوان بغیر انسان کے صدق کرتا ہے، تو یہاں پہ بھی کیا کہیں گے کہ والمعدن یصدق بدون الفضۃ۔ ہاں، دوسرے مفہوم کو، یعنی پہلا جو ہے اس سے کیا کہیں گے؟ عام مطلق ذکر کیا ہے جو دوسرے کے تمام افراد کے ساتھ ذکر ہے، بلکہ اس کے غیر بھی بتا دیتے۔ اوپر ثانی نہیں کہا، ذکر نہیں کیا کہ وہ پہلے کے اخبار پہ آئے یا نہ، ویسے ثانی کہہ دیا۔ یہ ثانی سے مراد کیا ہے؟ غیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اصل میں بات کیا ہونی چاہیے؟ تو اوپر یوں بیان کرنا چاہیے تھا پورا کیا بنتے کہ احدہما علی جمیع ما یصدق علیہ الاخر وعلی غیرہ، پھر کیا بیان کرتے؟ وثانیہما یصدق لا یصدق ما یصدق علیہ الاخر، یوں کہہ کے بیان کرتے، پورا جملہ بیان نہیں کیا، شاید واضح ہے اس وجہ سے۔ اچھا، اس کی بھی کیا کر رہے ہیں؟ نقربہما الی الفہم، اس کو بھی ہم فہم کے قریب کریں گے بتشبیہ ما بالخطین، کے دو خطوں سے ہم کیا کریں گے؟ تشبیہ کریں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ دو خط متساوی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپس میں کیا ہے؟ مساوی اور برابر نہیں ہوں گے۔ وانطبق الاکبر منہما علی تمام الاصغر، ان دو مفہوم میں سے جو اکبر ہے وہ اصغر کے تمام افراد کے اوپر کیا کرے گا؟ صدق کرے گا۔ وزاد علیہ، بلکہ جو اکبر ہے اس سے زیادہ بھی کیا کرے گا؟ صدق کرے گا۔ یعنی اکبر اصغر کی بات کر رہے ہیں کس اعتبار سے؟ مفہوم کے اعتبار سے، کہ ایک مفہوم اکبر ہے یعنی عام ہے، دوسرا کیا ہے؟ اصغر ہے یعنی خاص ہے۔ تو اکبر ان دونوں میں سے جو بھی اکبر ہے وہ دلالت کرے گا علی تمام الاصغر، اصغر کے تمام افراد کے اوپر، وزاد علیہ، اور اس سے زیادہ بھی کیا کرے گا؟ دلالت کرے گا، یعنی اصغر کے علاوہ بھی اس کے افراد ہوں گے۔ وہ یمکن وضع هذه نسبت الی صورت العاطیہ، اس کو کیا کریں گے؟ صورت عاطیہ کی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ با کیا ہے؟ آگے جو ایک لائن لگا دی، دو لائنیں لگا دی، یہ کیا ہے؟ ہا کے مساوی ہے۔ اچھا، یہاں پھر انہوں نے کیا کہا کہ خط کیا ہونے چاہیے؟ غیر متساوی ہونے چاہیے، حالانکہ خط یہاں پر بھی دونوں متساوی ہیں، لیکن ان کا جو فاصلہ آپس میں کیا ہے؟ وہ متساوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی ہے، دو خط تو برابر لگا ہے، فاصلہ فقط کیا ہے؟ مساوی نہیں رکھا، دونوں ایک طرف سے ملا دیے، ایک طرف سے ملا لیے تو فاصلہ تھوڑا ہو گیا، جہاں سے کھلے ہوئے وہ کیا فاصلہ زیادہ ہو گیا۔ بے اعتبار ان حاضر علامہ، یہ جو انہوں نے علامت بتائی ہے تدلو، یہ دلالت کرتی ہے کہ علامہ قبلہ عام، کہ اس کا جو ما قبل ہے، ٹھیک ہے، اس خط سے جو پہلے ہے وہ کیا ہے؟ عام میں مطلق ہے، مما ما بعدہ، اپنے ما بعد کی نسبت سے، کیونکہ ما بعد کا جو فاصلہ ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، اور جو ما بعد کا فاصلہ ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ لہذا پھر بات کس کی ہو رہی ہے؟ خود خط کی نہیں ہو رہی، بلکہ کس کی ہو رہی ہے؟ فاصلے کی ہو رہی ہے، کہ فاصلہ کیا ہے؟ برابر نہیں ہے۔ وہاں پہ فاصلہ برابر تھا تو لہذا کیا کہہ رہے تھے؟ کہ دونوں برابر ہو گئے، اور یہاں پہ فاصلہ برابر نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ لہذا برابر نہیں ہے، جو بڑے فاصلے والا ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ عام ہے، اور جو چھوٹے فاصلے کے بعد آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ خاص ہو رہا ہے۔ تو لہذا یہاں پہ جو خط کو متساوی کہا جا رہا ہے اور غیر متساوی کہا جا رہا ہے تو وہ کس اعتبار سے کہا جا رہا ہے؟ فاصلے کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ یعنی اوپر جو کہا ہے کہ دو خط آپس سے متساوی ہیں،
تو وہ فاصلے کے اعتبار سے متساوی ان کی مراد ہے، خود کیا ہے لائن کے اعتبار سے مساوی ہونا مراد نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کیا ہے آپ لائن لگائیں اور قلم کیا ہے جلدی سے آگے چلا جائے، اوپر والا لائن کیا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جائے، نیچے والا تھوڑا سا چھوٹا ہو، لیکن فاصلہ اگر دونوں کا ایک جیسا آ رہا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے، یہ متساوی بن جائیں گے۔ اچھا بہرحال واضح۔ اور کیا ہے وہ تقرأ عام مطلقاً، اور پہلے والے کو کیا پڑھا جاتا ہے، عام میں مطلقاً پڑھا جاتا ہے من، ٹھیک ہے، یعنی کیا پڑھیں گے، با عام مطلقاً میں من ہا، ٹھیک ہے، با عام مطلقاً من ہا یوں پڑھیں گے۔ کما تقرأ فی العلوم ریاضیہ، جیسے کہ علوم ریاضی میں پڑھا جاتا ہے کہ اکبر من کی یہ کیا ہے اس سے بڑا ہے۔ وَيُصِحُّ أَن نُقَلِّبَهَا وَنَزَعَهَا إِلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہم اس کو کیا کریں، نقلبہ الٹ کر دیں، اس خط کو ہم الٹ کر دیں اور اس طریقے سے رکھیں۔ اب جب یہ ہم الٹ کیا تو الٹ کرنے سے جو با اور ہا ہے اس کی جگہ بھی کیا ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، فقط اس کو الٹ نہیں کیا بلکہ با اور ہا کو بھی کیا کر دیا، الٹ کر دیا۔ تو الٹ کرنے کی صورت میں کیا پڑھا جائے گا کہ ہا کیا ہے، اخص مطلق ہے من با، وہ تقرأ اخص مطلقاً من با یوں کر کے پڑھیں گے۔ کما تقرأ فی العلوم ریاضیت اصغر من، فتدل علی ان ما قبلہ، پس دلالت کرے گا کہ اس کا جو ما قبل ہے وہ کیا ہے، اخص سے مطلق ہے، مما ما بعدہ، اپنے ما بعد کی نسبت سے کیا ہے، اخص سے مطلق ہے۔ اخص سے مطلق کی مثالیں دے دی ہیں حیوان اور انسان کی۔ اس کے بعد کیا ہے، نسبت و منصوص من وجہ کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔